جس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسے اہل سنت کی لاشوں سے گزر کے یہ کام کرنا پڑے گا۔ امپورٹڈ حکومت گھوم جائے گی اور ان کو بھول جائے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کس طرح کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اور خاص کر کے کل سے جب سے اسرائیلی صدر کا بیان آیا ہے کہ پاکستانی وفد سے ہماری ملاقات بڑی خوش آئند رہی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے، پورے ملک میں شور پڑا ہوا ہے اور بہت سارے حضرات جو اسرائیل کو نامنظور کہنے والے ہیں وہ الحمدللہ میدان میں ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے ہیں، یہ امپورٹڈ حکومت جو لائی گئی تھی، شروع میں کہا گیا تھا کہ بڑے بڑے کام ان سے کروانے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ابھی تک بھی نہیں آ رہی، ابھی تک بھی بعض وہاں کے وہاں ہی لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہی کوس رہے ہوتے ہیں، حضرت صاحب کیوں حمایت کر رہے ہو نہ دی، حضرت صاحب کی کر رہے ہو، حضرت صاحب یہ کر رہے ہو۔ یہ اس لیے لائے گئے تھے، ان کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ ہم ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ یہ شہباز اور بلاول اور فضل الرحمان لائے ہی اس لیے گئے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے، امریکی ایجنڈے پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ جو کچھ امریکہ خان سے مانگتا رہا اور نہیں ملا، اس کے جواب میں ایبسلیوٹلی ناٹ اور بہت سارے جواب ملتے رہے، وہ سارے کام کروانے تھے جس کی وجہ سے ایک بندے کو ہٹایا گیا۔ اور اب جو لائے گئے ہیں یہ تو دن رات سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ لائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ یہ ماہر ہیں بوٹ پالش کے، جو کچھ کہیں گے امریکہ بہادر اور ان کے ہواری یہ مانتے جائیں گے اور ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ساری روزانہ نئی سے نئی ہمیں سنائیں گے۔ پاکستان الحمدللہ واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے جو اسرائیل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا تھا۔ بہت سارے عرب ممالک کو پہلی حکومتوں نے گرا لیا اور پھر ٹرمپ نے آ کے بہت زور دیا اور اس نے کچھ لوگوں کو لگا کے اس نے کروا لیا، اسرائیل کو منظور کروا لیا، یو اے ای وغیرہ بحرین۔ اب یہ سعودیہ پہ اور پاکستان پہ زور دے رہے ہیں۔ سعودیہ بھی پچھلی دفعہ بہکتے بچا، لیکن پتہ نہیں اب کہاں کھڑا ہے، واللہ عالم۔ لیکن پاکستان پہ دباؤ ڈالنا ہے۔ پاکستان اگر ایک بڑا اسلامی ملک ہے، اگر یہ مان لے گا تو باقی تو پھر کوئی شے نہیں رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا کہ ہم اسے کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہ دیا جائے۔ آئے دن فلسطینیوں کو اسرائیلی مار رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں، بیت المقدس کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہاں گولی چلانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان بھی کسی طرح لیٹ جائے اور پاکستان بھی تسلیم کر لے۔ دباؤ آیا تھا بہت اور ہر دور میں آیا، یہ سب کو پتہ ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ان سب کو تو پتہ ہے۔ مشرف دور میں کچھ بارگیننگ بھی شروع ہوئی، خورشید قصوری صاحب نے بتایا کہ وہ گئے بھی اور ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی جو خفیہ رکھی گئیں۔ بعد میں نواز شریف کے دور میں اجمل قادری صاحب کو بھیجا گیا، وہ کہتے ہیں، مجھے تو ان پہ اعتبار نہیں ہے، اجمل قادری پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے نواز شریف نے بھیجا۔ نواز شریف اینڈ کمپنی نے اس کی کوئی تردید نہیں کی۔ اب پھر جو وفد گیا ہے اس میں ایک پی ٹی وی کا اینکر شریک تھا جس کے اس امپورٹڈ حکومت سے بڑے تعلقات بتائے جاتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک تردید جو کی ہے دبے لفظوں میں، کان کبھی ادھر سے پکڑا کبھی ادھر سے، کھل کے تردید نہیں کر رہے۔ عمران خان نے کھل کے کہا تھا کہ میں ان کو
تسلیم کر کے اسرائیل کو اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب مولوی صاحب پھر بھی نہیں مانتے تھے، فضل الرحمان صاحب کہتے تھے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ اندر کھاتے کچھ اور کر رہا ہے، ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں فضل الرحمان کہاں ہے؟ فضل الرحمان صاحب کا بیان نہیں آ رہا۔ فضل الرحمان صاحب کے پاس 4 وزارتیں ہیں، ان کا اسلام خطرے سے باہر ہے، ان کو اب یہودیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ کیوں بولیں گے؟ لیکن میں آپ کو گزارش کر دوں، جو ذمہ داران ہیں، خاص کر کے امپورٹڈ حکومت کو سنا دوں یہ کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو پاکستان بنانے والے، جو قائد اعظم کے ساتھ تھے اس وقت بھی، آج بھی قائد اعظم کی فکر پہ کھڑے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے اس اسرائیل منظور کرنے کے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا دیں گے۔ کچھ لوگوں کے اعتماد پہ میں کہہ سکتا ہوں، لبیک اسلام، تحریک لبیک اسلام، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی صاحب، جمعیت علماء پاکستان ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، سنی تحریک اور کچھ سنی تنظیمیں جتنی بھی ہیں، یہ اگر خدا نخواستہ کو حکومت نے اس طرح کا ناپاک منصوبہ بنایا تو یہ ساری سنی تنظیمیں، میں باقی دینی جماعتوں سے بھی امید رکھتا ہوں۔ الگ بات ہے مولانا صاحب نہ بولیں، فضل الرحمان صاحب یا ساجد میر صاحب کی کوئی سعودیہ کے ساتھ معاملات کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، ان کو بھی شاید، لیکن باقی ساری دینی جماعتیں جو ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، باقیوں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسے اہل سنت کی لاشوں سے گزر کے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اہل سنت آپ کی یہ چند روزہ حکومت جو ہے، اس کی عمر اور مختصر کر دیں گے، اٹھا کے آپ کو باہر روڑی میں پھینک دیں گے، گٹر میں پھینک دیں گے، اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ آپ نے کوئی ناپاک منصوبہ بنایا۔ جب تک فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور فلسطینی ریاست کا دارالخلافہ یروشلم یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ اس کو قرار نہیں دیا جاتا، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ امپورٹڈ تو ویسے ہی ایک ووٹ پہ کھڑے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس طرح کی ناپاک حرکتیں نہ کریں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں اور کل آپ باہر عوام کے سامنے نکلنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو جو فکر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دے کے گئے تھے، جس پہ تقریباً بہت سارے حکمرانوں نے پہرا دیا ہے، ہمارے بہت سارے جرنیلوں نے بھی پہرا دیا ہے، اس فکر پہ انشاءاللہ عمران خان نے بھی اس پہ پہرا دیا ہے، اس فکر پہ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو اہل سنت و جماعت، باقی مسائل پہ تو ان کے اختلاف آپس میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اسرائیل نامنظور کے لیے اکٹھے ہو کے مل کے ایسا نکلیں گے کہ یہ امپورٹڈ حکومت گھوم جائے گی اور ان کو بھول جائے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کس طرح کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان کے ناپاک منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔